حکم امتناع جو ہے وہ واپس لے لیا گیا اور بلے کا نشان ایک بار پھر چھن گیا ہے، لیکن ابھی سماعت ہونی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ قانونی جنگ ہے جو پی ٹی آئی الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی کے جو منرفین کہہ لیں، پی ٹی آئی کے ممبرز جنہوں نے الیکشن کو چیلنج کیا تھا پہلے اور پھر دوبارہ کیا، یہ ان کے درمیان ہے۔ اور چونکہ سپریم کورٹ نے کل ایک فیصلہ دے دیا تھا کہ جو اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر کوہاٹ کے تھے ان کو تقرری کو ختم کر دیا تھا ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو دوسری طرف اس کے اندر ایک تو پہلو یہ ہو گیا، کچھ لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ گئے تھے اور خود ڈویژن بینچ کا ذکر ان جج صاحب نے دیا تھا جنہوں نے حکم امتناعی دیتے ہوئے ایکچولی ایک فائنل آرڈر کر دیا، جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈویژن بینچ کا کام ہے، ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ بلے کا نشان ویب سائٹ پہ لگائے الیکشن کمیشن، واپس کرے چیئرمین کو بھی، اور 11 جنوری کو آ جائے۔ تو بنیادی طور پہ یا تو وہ اس وقت سٹے دیتے کہ ہم کام کو روک رہے ہیں، کل آئیں اور آپ آ کے جواب دیں، انہوں نے حتمی فیصلہ بھی دے دیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی کہہ دیا تھا اور ساتھ 11 جنوری کر دی۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے یہ دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ان کے ساتھ اس وقت ججز صاحبان نے، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر امیر خان تھے، ان سے پوچھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے ایک ریٹرننگ افسروں کو کالعدم قرار دیا تھا کہ یہ غلط ہیں، تو آپ نے فوری طور پہ اس پہ امپلیمنٹ کیوں کیا؟ وہ لاہور ہائی کورٹ کی حد تک کا فیصلہ تھا، سارے پاکستان پہ آپ نے لگا دیا۔ اور تو اس پہ جواب دیا گیا کہ ہم کورٹس کے فیصلے اسی طرح لگاتے ہیں۔ یہ بات الیکشن کمیشن کے مد نظر تھی، تو انہوں نے نہ تو ویب سائٹ پہ لگایا تھا اب تک وہ فیصلہ، اور انہوں نے پھر اپیل کرنے کا فیصلہ کیا کہ پہلے انٹرا کورٹ اپیل کی جائے، ورنہ پھر سپریم کورٹ بعد میں جایا جائے گا۔ تو ابھی تو فی الحال ان کا مسئلہ یہ حل ہو گیا ہے کہ ان کو سننے کا موقع بھی مل گیا ہے اور بلہ واپس ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت نہیں ہے، اور الیکشن ان کا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے جہاں الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ اس کو کب سنتی ہے، اس کے فیصلے وہ فائنل کریں گے۔ الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ تک ضرور آئے گا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ سے اس معاملے میں ریلیف نہیں ملتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بدلہ ملنا چاہیے، تو وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے، اور اگر الیکشن کمیشن کو نہیں ملا تو وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے کہ ہمارا کیس کس طرح سٹرونگ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات ابھی طے ہوگی جب کورٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہے، ان کے ووٹرز کے لیے بھی، لیکن ان کا سب کا کہنا یہ ہے، جو کل خود بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بلہ ملے نہ ملے، ہمارے لوگ ملے نہ ملے، نشان ملے نہ ملے، ہم انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی یہ الیکشن میں جائیں گے۔ ان کے عزم پورے ہیں، اور اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ میں نیا بینچ 2 رکنی بنتا ہے، 5 رکنی بنتا ہے، وہ کتنا ڈویژن بینچ بناتے ہیں اور اس کے اوپر کیا حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت تک بہرحال یہ ایک پولیٹیکلی نیا سین کریٹ ہو گیا ہے کہ جب الیکشن کی پروسیس شروع ہیں، حتمی ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے کہ 13 جنوری کو سب لوگوں کو جو کینڈیڈیٹس ہوں گے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، انہیں انتخابی نشان کے ساتھ حتمی فہرست 13 جنوری کو ہونی ہے۔ تو اب آج 3 جنوری ہے، 10 دن رہ گئے ہیں، اس میں ہی ساری چیزیں فیصلے میں ہونی ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ پریشانی کا باعث تو ضرور ہے۔ یقینی طور پر عامر الیاس رانا صاحب، آپ سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپ ایک نگاہ رکھتے ہیں۔ اب فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا گیا، اس فیصلے کو انہوں نے واپس نہیں لیا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کوئی درخواست بھی نہیں وہاں پر گئی، لیکن پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی چلی گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کسی طور پر کسی سطح کے اوپر ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو دیکھیں، الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا، اس کو ختم تو عدالتیں ہی کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ آیا تھا کہ ایک تو سنا نہیں گیا، دوسرے وہ جج جنہوں نے سٹے لیا وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ ڈویژن بینچ کا کام ہے، تو ان کے فیصلے میں سکم خود ان کی گفتگو میں نظر آیا، تو وہ ڈویژن بینچ کو ریفر کر دیتے، سٹے دے دیتے۔ اب وہ سٹے دیتے ہوئے انہوں نے حتمی فیصلہ دے دیا کہ اس کو ویب سائٹ پہ لگائیں اور 11 جنوری کو آ جائیں، تو پھر یہ ان کی اس کنٹراڈکشن کو، فیصلے کی، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، پھر سنگل بینچ ہی لگا دوسرا، اور انہوں نے بلے کو واپس کر دیا پی ٹی آئی سے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے ہو گیا وہی فیصلہ کہ جو ان کا تھا وہ اس وقت بحال ہے، اور اب اس کے اوپر وہ سنیں گے۔ اب وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ طے کریں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کتنے دن میں کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم یہ بات پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ ہو نہیں سکتا آئین کا آرٹیکل 17(2) کے تحت
کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بنانے میں یا اس کے انتخابی عمل میں جب تک وہ ملک دشمن ڈکلیئر نہ ہو جائے اور اسے سپریم کورٹ اوکے نہ کر دے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ نواز شریف کے حوالے سے جب یہ کیس چلا تھا آج سے 5 سال پہلے تو ثاقب نثار صاحب نے سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ کے فیصلے کو سائیڈ پہ کر دیا تھا جو بے نظیر بھٹو مرحوما کے حوالے سے تھا. جب ان کے خلاف ایکشن ہو رہے تھے تو کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن جب تک ہم ڈکلیئر نہ کریں. تو وہ 11 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جو ثاقب نثار صاحب نے سہولت کاری جسے ہم کہتے ہیں اب وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو فراہم کرتے ہوئے نواز شریف کی پارٹی صدارت لے لی اور اس کے نتیجے میں سینٹ کے الیکشن وہ جو شیر کا نشان مل رہا تھا نون لیگ کے سینیٹرز کو جس میں اس وقت سٹنگ سینیٹر موجود ہیں مشاہد حسین اور مصدق ملک یہ لوگ اس وقت جیت کے آئے تھے لیکن یہ سب آزاد آئے تھے اور آج بھی ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن کی ان کو آزاد ہی شو کیا جاتا ہے باوجود پارٹی میں شمولیت کے بھی. تو یہ وہ اس وقت کی جو سہولت کاری پی ٹی آئی کے حق میں گئی آج شاید آگے چل کے حتمی طور پہ اگر کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا ہے تو وہ فیصلہ ان کے آڑے ضرور آئے گا جو 3 رکنی سپریم کورٹ کا ثاقب نثار صاحب نے اس وقت فیصلہ دیا تھا. اچھا عامر الیاس رانا صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اہم سماعت بھی ہوئی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بلہ ہونا ہو الیکشن میں ضرور جائیں گے. بلہ نہ ہونے سے پی ٹی آئی کے لیے کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں آن دی گراؤنڈ آن دی ڈے آف الیکشن؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک پارٹی ایک پرچم کے تلے یونائٹڈ ہوتی ہے اور اس کے تحت انہوں نے سب کو کہنا ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بلے کے اوپر اپنا فیصلہ کرے. لیکن یہاں پہ ان کے لیے مشکل آ گئی ہے کہ اب اگر وہ نہ ہو وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اصل میں یہ سارے وکلاء جو سپریم کورٹ میں کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی کیس تیار کر کے لے گئے تھے جہاں چیف جسٹس آف پاکستان نے اور بینچ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ اسپیسیفک اعتراض کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں آپ کو کہاں مسل آئی کہ ہم نے یہاں سے حتمی آرڈر دیا تھا کہ الیکشن کمیشن جائیے اور انہوں نے پھر آگے خط لکھ دیے. اب آپ آگے ہیں یا تو آپ کیس ٹو کیس بتائیں کہ یہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ ان کے وکلاء کی بدقسمتی سے نظر ہی آ رہا تھا کہ اتنی تیاری نہیں تھی جس کا وہ کیس لے کے گئے تھے. وہ ان کو تھوڑا سا نقصان ہے لیکن چونکہ اب چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو آرڈر ہو گئے ہیں اور جو میں دیکھ رہا تھا ٹکرز ہمارے پاس آ رہے تھے اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے الیکشن کمیشن پہ ایک طرح کا اطمینان کا بھی اظہار کیا. تو پی ٹی آئی کی پوری کمپین الیکشن کمیشن کے خلاف چل رہی ہے پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف چل رہی ہے لیکن لطیف کھوسہ صاحب نے الیکشن کمیشن کو میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس حساب سے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن تو ٹھیک کام کر رہا ہے آگے نہیں ہو رہا جس کے نتیجے میں اب آئی جی اور چیف سیکرٹری کو نوٹس ہوئے ہیں اس پہ جا کے پھر فیصلہ ہوگا وہ آ کے اپنا جواب دیں گے. یہ اپنی جو آڈیوز ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں جیسے اب جمشید دستی کی پی ٹی آئی نے کی کہ جی یہ دیکھیں ان کے گھر پہ ریڈ ہوا ثبوت دیا تو وہ کسی اور کا گھر نکلا. تو عدالت میں تو ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی. سوشل میڈیا کے بیانات اور ان کی ویڈیو سے کام چلتا نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کو ثابت کرنا پڑے گا. اکا دکا واقعات واقعی ہوئے بھی ہیں لیکن کچھ ویڈیوز میں بھی یہ ہوا ہے کہ وہ فیبریکیٹ کی گئی باقاعدہ طور پہ کیمرے کو فلمایا گیا کہ کینڈیڈیٹ جا رہے ہیں ان سے کاغذات واپس چھینے جا رہے ہیں. وہ ان کے اپنے لوگوں کی تھی. یہ سوشل میڈیا کی میں گفتگو کر رہا ہوں جو وہیں پہ جواب ایک دوسرے کو لوگ دے رہے ہیں لیکن کورٹ آف لا میں اور سپریم کورٹ میں تو اسپیشلی آپ کو ہر چیز کا واضح ٹھوس ثبوت دینا ہوگا. اور کیا پی ٹی آئی عدالت میں یہ ثابت کر سکتی ہے یہ بتا سکتی ہے کہ اس کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ بہترین انداز میں ہوئے ہیں بہترین طریقے سے ہوئے آئینی اور قانونی تھے؟ دیکھیں وہ بڑا کلیئر بات ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں سوائے جماعت اسلامی کے تمام کے الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے ہوئے کہ لیڈرشپ کے مقابلے میں نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا اور یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ بس یہ کینڈیڈیٹ ہے. اب جیسے شہباز شریف بنے ہیں پہلے نواز شریف بنتے رہے ہیں بلاول بھٹو آصف علی زرداری یہ سب مولانا فضل الرحمان ابھی بنے ہیں کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کے دوبارہ. وہاں پہ کوئی کوشچن نہیں ہوتا. یہاں پہ صرف کوشچن یہ ہے کہ ان کے الیکشن کو کالعدم اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ لوگوں نے اکبر ایس بابر نے اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. تو الیکشن کمیشن نے کہا آپ کے پاس یہ چیزیں ٹھیک نہیں تھی ویب سائٹ پہ یہ چیز نہیں تھی قانون میں یہ چیز نہیں تھی آپ کے رولز یہ کہتے ہیں تو آپ دوبارہ الیکشن کرائیے. جب دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے گئے تو وہ انہی کے کچھ لوگ جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ بڑی بھیانک ایک خاتون کے بارے میں ٹرینڈ چلایا گیا اکبر ایس بابر کے ساتھ تو ان کی چل ہی رہی ہے کہ جن لوگوں نے درخواست دی کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے تھے یہ پروسیس ڈیو پروسیس نہیں ہوا
اور انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کے آفس گئے تھے. نیاز اللہ نیازی کہتے ہیں جو ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے کہ یہ آئے تھے لیکن انہوں نے کاغذ نہیں مانگے اور ٹائم ہو چکا ہوا تھا. اس کے اندر الیکشن کمیشن نے پھر یہ اعتراضات اٹھائے تھے کہ ان کا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری بھی غلط ہے اور سیکرٹری جنرل کی تقرری کے اوپر بھی کوشچن ہوا تھا. تو وہ سارے جوابات جب انہوں نے دیے تو اس کے اوپر ایک نیا لیٹر الیکشن کمیشن نے دیا بڑی تفصیلات کے ساتھ کہ اس میں یہ سکم ہے, جس کو یہ مذاق اڑاتے رہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے, صرف ان کو ہماری سٹیٹمنٹ مان لینی چاہیے تھی. اب جو میں نے آپ کو اتنی لمبی تفصیل بتائی کہ باقی جماعتوں میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ ان کے اپنے لوگ, اب وہ اکبر ایس بابر کی حد تک تو یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے اپنا آرڈر لیے پھر رہے ہیں کہ جی میں ممبر ہوں پی ٹی آئی کا, اور جو باقی لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ممبر ہیں. انہوں نے چیلنج کیا, باقی الیکشنوں کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا. تو پی ٹی آئی جو مشکلات کا شکار ہے خاص طور پہ 9 مئی کے حملے کے بعد جو اسٹیٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے, تو یہ اس کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے کہ ساری چیزیں اس طرح اتنی سادہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے جتنی لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا, ہمارے ساتھ بھی یہ نہیں ہو رہا. تو یہ ان کو مشکلات کا سامنا ابھی اور کرنا پڑے گا. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اینکر پرسن رحمان اظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. رحمان اظہر صاحب بتائے گا کیا فرق پڑتا ہے, پیٹھ پاس چارہ کیا رہ جائے گا اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتی عدالت کے اندر؟ رحمان اظہر صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ رحمان اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عامر الیاس رانا صاحب, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس چارہ کیا رہ جائے گا اگر وہ انتخابی نشان کا بغیر الیکشن میں چلی جاتی ہے؟ کوئی فرق پڑے گا کامیابی پر, کارکردگی پر؟ دیکھیں فرق تو پڑتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پھر آپ کو ہر حلقے میں, بالکل سوشل میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے ان کا, انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے, وہ لوگوں کو منٹ میں اطلاع کر سکتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن اگر یہ بلا نہ ہوا تو پھر جس طریقے سے مختلف وکلاء چیمبر لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اس وقت, خان صاحب کے نام پہ اوپر آ کے وہ باہر آ کے بیانات دیتے ہیں, اس کے اندر اب شیر افضل مروت نے جیسے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف وہاں پہ امریکہ میں نہیں کرنا کوئی مظاہرہ, تو اس کے اوپر ان کے لوگوں نے ان کو کوشچن کر دیا کہ خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا, پھر انہوں نے وضاحت دی. تو یہ پھر کینڈیڈیٹس کے بارے میں بھی ہوگا کہ کوئی حامد خان گروپ کا ہوگا کیونکہ وکلاء لیڈ کر رہے ہیں اس وقت, شیر افضل ہوں گے, بیرسٹر گوہر ہوں گے, یہ کس کی نمائندگی ہوگی؟ حامد خان ہے, کس کو کون سا نشان وہ کہیں گے کہ یہ حتمی طور پہ درست ہے؟ کیونکہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری تک عمران خان خود باہر نہیں آتے اور جیل میں ہی موجود ہیں, وہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. پہلا برا اثر تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ پھر ان کی گفتگو کو تو مختلف وکلاء نے ہی بتانا ہے جو لوگ ان سے ملتے ہیں, یا پھر انہیں اپنی اہلیہ کے ذریعے یا اپنی ہمشیرہ کے ذریعے اعلان کرانا پڑے گا کہ جی یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی نے لوگوں کو ایک بلک میں کہہ دیا کہ جی پتہ نہیں ہمارے اصل کینڈیڈیٹس کو جو اے لیڈرشپ ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے کہ نہیں لڑنے دیا جائے گا, تو انہوں نے سب کو کہہ دیا. تو وہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے نکل آئے, اور کے پی میں تو ایک حلقے میں 34 امیدواروں نے کاغذ جمع کرائے ہیں, جس کی بنیاد پہ یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی نے اتنے کاغذ جمع کرائے.